یہ کوئی حقوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ آئیڈیولوجی کی لڑائی ہے۔ یہ تحریک جو ہے زیادہ تر چلتی ہے ٹک ٹاک کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان جو آپ کا محافظ ہے اس کو ہی آپ گالی نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹ قائم ہے اس کو ہی آپ گالی نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ رہ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ چاہتے ہیں جو ان کا آقا ان کو کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ پاکستان کی فورسز کو وہاں سے وڈرا کرو۔ کی باتیں سن کے اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ اسٹوڈیو کی دیوار پہ اپنے سر کی ٹکریں ماروں۔ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے، اور یہ وار ہمیں جیتنی ہے آئیڈیولوجی کی بیس کے اوپر۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور کل آپ کا ویڈیو کے اوپر بڑا حیرت انگیز رسپانس رہا۔ راجہ شجاعت صاحب جو کہ تحریک انصاف کشمیر کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے عوام کو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق بریف کیا، اور جو کمنٹس تھے وہ پڑھ کر میں بھی حیران رہ گیا کہ کس طرح ہماری عوام نے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر راجہ شجاعت صاحب کو اپریشیٹ کیا۔ تو آج ہم نے پھر سے ان کو دعوت دی ہے کہ ہم آج کی جو صورتحال ہے وہ جانیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 10 جون ہے، اور آج کے دن جون سا ہے عوامی ایکشن کمیٹی یا کن قطرہ کمیٹی جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو کشمیری کہنا میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی توہین ہے۔ تو یہ جو کن قطرے ہیں یہ احتجاج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی راولا کوٹ جا رہے ہیں، کچھ ہی لمحے میں کہیں گے کہ جی ہم راولا کوٹ پہنچ گئے، اور وہاں سے اس کے آگے ان کا کیا پلان ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ بعض جگہوں پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو یہ سب تفصیلات ہم راجہ شجاعت صاحب سے جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو برطانیہ میں ڈیاسپورا ہے یہ کیوں سوشل میڈیا پر جعلی پیغامات پھیلا رہا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو جی شجاعت بھائی، ہم آپ کو دوبارہ سے ویلکم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا شجاعت بھائی، یہ جو موجودہ پوری صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، تو یہ جو ابھی ریلی کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریلیاں نکالیں گے، ہم آگے جائیں گے، ہم سیکیورٹی فورسز سے ٹکرائیں گے، تو بنیادی طور پر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور یہ جانا کدھر چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی حقوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ آئیڈیولوجی کی لڑائی ہے، یہ نظریاتی لڑائی ہے، اور ان کا نظریہ ہے خود مختار کشمیر کا۔ میں نے اس کے بارے میں بریک ڈاؤن کر کے آپ کو بتایا تھا۔ اس وقت ان کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنے والی جو طاقتیں ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ کل بھی آپ نے جو پاکستان کے خلاف ان کی نعرہ بازی آپ نے دیکھی، اس کے بعد جتنے بھی ٹویٹرز آپ دیکھ لیں، ان کے جو جتنے آئی ڈیز ہیں سوشل میڈیا میں، یہ تحریک جو ہے زیادہ تر چلتی ہے ٹک ٹاک کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر۔ تو انہوں نے اس کے بعد ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری ایک کیمپین چلائی کہ یہ ہمارا ڈو اینڈ ڈائی ہے، اور ہم نے ہر صورت میں جو بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، ہم نے اس کو روکنا نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں آج کی رپورٹس آپ دیکھ لیں کہ ڈوڈیال سے بھی ایک قافلہ نکلا ہے، اسی طرح پلندری مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے فرسٹریشن کریٹ کی، لوگوں کو یہ بتایا کہ 500-700 لوگ جو ہے ہمارے جو مار دیے گئے، اب ہمیں کسی صورت میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو بیسیکلی ان کا کراؤڈ بھی آپ دیکھ لیں نا، وہ نوجوان جذباتی نوجوان ہے، اور اس نوجوان کو اس ساری صورتحال کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ صرف اس جذبات میں آ چکا ہے کہ اب ہمارے بھائی جو ہے ان کو اگر مار دیا گیا تو اس کے رسپانس میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہر صورت میں۔ اچھا شجاعت بھائی، میں آپ کو یہاں پر ذرا کٹ کر رہا ہوں۔ میری آپ سے نا 2 بنیادی سوال ہیں، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان سے 2 سوال جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی سوشل میڈیا پیجز ہیں سب کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اور کچھ پیجز یقین مانیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے، لیکن وہاں پر پروٹیسٹ کی لائیو ویڈیوز یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے واٹس ایپ گروپس ہیں، وہاں پر ایک ایک لمحے کی فوٹو، تصویر، فوٹیج، اگر کوئی ڈینجر والا یا پولیس والا ڈنڈا بھی مار رہا ہے اس کی بھی ویڈیو آ رہی ہے۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی 700 ڈیڈ باڈیز ہیں اور ان کا ہمیں کہیں پتہ نہیں چل رہا، تو یہ تو ایک ایک چیز کی ان کی ویڈیو ان کے پیجز پہ آ رہی ہے، تو یہ کیسے ایسے دعوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر آپ اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ یہ دعوے جو بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو سب جھوٹ پہ مبنی۔ ہمارے سامنے کل جو رپورٹس موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے باقی جو فیکچوئل ہمارے پاس فگر آئی وہ کچھ 6-7 لوگوں کی، جس میں سیکورٹی فورسز اور اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے آئی، لیکن ایک انہوں نے بنایا ہے ایک بیانیہ، اور وہ بیانیہ بڑا خطرناک طریقے سے وہ ڈیولپ کر کے آگے چل رہے ہیں۔ اور ان کے سارے جو پیجز ہیں یہ یہاں سے نہیں چلتے، یہ پیجز چلتے ہیں باہر سے، اور ان پیجز پہ چلا کے موٹیویشن بڑھا کے آپ ڈوپامائن ان کا جو ہے نا وہ اسکائی راکٹ ہے، اور وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں
کہ ہم نے اس سارے جو فائنل راؤنڈ ہے اس راؤنڈ کو ہر صورت سکسیسفل کرنا ہے. اور ہمیں یہاں پہ دیکھیں میری بات سنیں, ہر صورت اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ سکسیسفل کرنا ہے تو ہمیں بھی پلاننگ اسی طریقے سے کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مذاکرات ایک لیول پہ کیے جاتے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں مذاکرات آپ کر لیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی موقع ملتا ہے, کوئی سینسیبل آدمی آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے اگر ریڈی ہے تو آپ مذاکرات کریں. جب ان کا ایجنڈا آپ کے مذاکرات سے اوپر ہے, وہ آپ سے کیوں مذاکرات کریں گے؟ ان کا ایجنڈا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایجنڈا یہ ریاست, مجھے یہ بتائیں, جب پاکستان کی فوج کے بارے میں گالی نکالتے ہیں اور وہ گالی سنیں, اس کے بعد آزاد کشمیر کی موجودہ ریاست کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب آپ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو گالی نکالتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان جو آپ کا محافظ ہے اس کو ہی آپ گالی نکال رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹ قائم ہے اس کو ہی آپ گالی نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ رہ کیا جاتا ہے؟ تو آپ اگر اس وقت ہمارے پولیٹیشین آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ایک بندہ لڑ رہا ہے, وہ فیصل ممتاز راٹھور, اور اس کو وہ اکیلا نہیں ہے, وہاں پہ پوری ایک آل پارٹیز کانفرنس بیٹھی, اس آل پارٹیز کانفرنس نے بھی ان کو یہ کہا کہ ہمیں اس کو ڈیلٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اب آئیڈیولوجیکل وار ایک لیول کراس کر چکی ہے, اور اگر ہم نے اس کو ڈیلٹ نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہو جائے گا. لوگ اس کو سیاست سمجھتے ہیں, لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں, لوگ اس کو حق لوگوں کی بیسک رائٹ سمجھتے ہیں. یہ بیسک رائٹ, حق اور ان چیزوں سے مبرہ ہو کے ایک نظریے کی لڑائی ہے, اور وہ نظریہ اس وقت ہمارے ہاں بہت تیزی سے نوجوانوں میں پھیل چکا ہے. اچھا تو اگر شجاعت آپ بھائی, اس کو روکیں گے نہیں, ایک اور سوال اس یہاں کو پر کنٹین نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اچھا یہاں پر ایک اور سوال جو ایک جنم لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کے نمائندے بھی آزاد ڈیجیٹل کے بھی کشمیر میں بھی موجود ہیں, وہاں سے بھی ہمیں بھی رپورٹس آ رہی ہیں, لیکن وہاں پر وہ جو نمائندے ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل سروسز پہ ڈائریکٹ جو آپ کال کر سکتے ہیں یا میسیجز کر سکتے ہیں وہ والی سروسز ابھی تک بند نہیں ہوئی, لیکن جو انٹرنیٹ ہے وہ بند ہے. تو جب انٹرنیٹ بند ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اپنے احتجاج کو لائیو ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں, ایک ایک لمحے کی ان کی اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں, جلسے کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, تو یہ سب وہ کیسے کر رہے ہیں؟ لائیو ویڈیوز کیسے چل رہی ہیں؟ تو آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ چیزیں تو پھر ہماری سیکورٹی فورسز کو ہمیں بتانا پڑیں گی نا, کہ وہاں پہ ہندوستان کا کس طریقے سے انفلوئنس ہے, سیٹلائٹ کا کیا پلان ہے, ہندوستان کا انٹرنیٹ کی ایکسیس جو ہے وہ کیسے وہاں پہ آتی ہے, یہ چیزیں تو پھر ان کو ہمیں بتانا پڑے گا, اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں مطلب بادی نظر میں نظر آ رہی ہے, اور اس حساب سے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن میں تو اس چیز پہ بالکل کنونس ہوں کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے, اور اگر اس راؤنڈ کے اندر ہم نے کسی بھی جگہ پہ اگر یہ لچک کا مظاہرہ کر دیا اور ان کو کسی صورت میں بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ مظفر آباد لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. اچھا شجاعت بھائی, میں اس کے اوپر نا ایک اور میں چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی میں جو ایک ہم نے ان سے مذاکرات کیے دوسرے احتجاج کے بعد اسپیشلی, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ 3 پولیس کے اہلکار بھی باقاعدہ شہید ہوئے, لیکن جن لوگوں نے یہ سارے واقعات کیے ان کی ایف آئی آرز بھی ختم کی, اور جو لوگ زخمی ہوئے ان کو 50 لاکھ روپے بھی ادا کیے گئے. تو کہیں یہ چیز کشمیری نوجوان کو انسینٹیوائز تو نہیں کر رہی کہ 50 لاکھ کمانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سیکورٹی فورسز سے لڑیں, کوئی اپنے بازو کو زخمی کروائیں, کو ہاتھ زخمی کروائیں, کو ٹانگ زخمی کروائیں, اور بعد میں آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوگی اور آپ کو 50 لاکھ روپے بھی ملیں گے. سر یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں 50 لاکھ, ان کے پیچھے جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں یو کے میں, ان کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ اس سے بڑا پیسہ ان کو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اتنی بڑی موومنٹ کو آپ کرائیں نا, آپ اتنی بڑی موومنٹ, اس موومنٹ پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور یہ خرچہ کیا یہاں سے ہو رہا ہے؟ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور کے پاس 1500 روپے کی دیہڑ نہیں ہوتی, وہ کیسے اس سارے موومنٹ میں اتنی جو ہے جوش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ پیسہ تو یہاں پہ آ رہا ہے, اور وہ یو کے سے آ رہا ہے, اور وہاں پہ موجود لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. اب جہاں تک میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو پہلی دفعہ مذاکرات ہوئے, اس مذاکرات میں بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر سیٹیں یہ ختم نہیں ہو سکتی اس طرح جس طرح سے یہ ختم کرانا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نہ یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی پہ بلیو کرتے ہیں, نہ یہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ پہ بلیو کرتے ہیں, نہ یہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف وہ چاہتے ہیں جو ان کا آقا ان کو کہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ پاکستان کی فورسز کو وہاں سے وڈرا کراؤ, آپ پاکستان کے لینڈ آفیسران کو وہاں سے نکالو, اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو ایونٹ آپ کو ملتا ہے اس ایونٹ کو استعمال کرو. آپ دیکھیں پچھلی دفعہ انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ جو کیا, آپ وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے پولیس والوں کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی.
उनको इस दफा भी कल भी वीडियोस आई है, कल भी ऐसा हुआ, डेड बॉडी को पकड़ के, उस डेड बॉडी को पकड़ के यूं यूं घुमा घुमा के ये फेंकते रहे और फुटबॉल खेलते रहे। ये इनका माइंडसेट है। ये क्या लड़ाई है? ये कोई हुकूक की लड़ाई है? ये तो दुश्मन और क्या कहते हैं ना, एक जब आप किसी को दुश्मन बना लेते हैं, ये उसकी लड़ाई है। तो ये आप इसमें ये इसको कोई भी आदमी जो पाकिस्तान में बैठा है, जो हमें सुन रहा है, वो इसको बेसिक राइट के साथ जोड़ के ना देखे। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई, आइडियोलॉजी की जो लोग लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए फिर आप एक दुश्मन होते हैं। और अब अगर हम उनके सामने रिस्पांस करें, दुश्मनी का नहीं करें, चलें हम उनको अपने भाइयों की तरह, क्योंकि हमारे नौजवान इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, नौजवानों को बरगला लिया गया है, नौजवानों को इस पॉइंट पे लेके आ गए हैं कि जनाब आपका कोई भी हक जो है वो नहीं मिलता। और हक कहाँ से नहीं मिलता ये भी देख लें। पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते कि पाकिस्तान हक नहीं देता, जबकि फैक्ट क्या है कि सब कुछ पाकिस्तान देता है। तो इन चीजों को आप खुद गौर करें ना कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। अच्छा शुजात भाई, अब एक और सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि अब ये जो मैंने एक्शन कमेटी के लीडरान की तकरीरें सुनी हैं, उसमें वो एक चीज बड़ी हाईलाइट करते हैं कि जी ये जो मुहाजिर हैं, ये चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, इनको आज़ाद कश्मीर के मसाइल का नहीं पता, तो ये आज़ाद कश्मीर में कैसे वोट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बरतानिया में पूरी एक डायस्पोरा मौजूद है, वो भी तो वहां पर बतौर मुहाजिर ही रह रही है ना, बेशक उनकी 3 नस्लें वहां पर हो गई हैं, तो फिर क्या वो ये क्यों समझते हैं कि उनको आज़ाद कश्मीर में वोट करने का हक मिलना चाहिए, लेकिन जो मुहाजिर पाकिस्तान में रहता है वो चूंकि आज़ाद कश्मीर में नहीं रहता तो उसको वोट करने का हक नहीं मिल सकता। तो क्या बरतानवी डायस्पोरा को ये चीज समझ नहीं आ रही? नहीं, इसमें देखिए मेरी बात सुने, ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, हम पूरी रियासत की अगर बात करें, रियासत जम्मू कश्मीर में 6 इकाइयां हैं, जिसमें लेह लद्दाख, ये आपका वैली, जम्मू और गिलगित बल्तिस्तान, ये 6 जो इलाके यानी इकाइयां हैं, इन सब के आईडी कार्ड के ऊपर जो पाकिस्तान में रहते हैं ऊपर लिखा होता है रेड हरूफ में रियासत जम्मू बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर। अब जो आदमी वहां से माइग्रेट करके यहाँ पे आया, वो भी उसी रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अब उसकी जो माइग्रेशन हुई, लट से वो महाजर पाकिस्तान में अगर उसको बसाया गया, तो ये हमने एग्रीमेंट किया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते कि आज़ाद कश्मीर में इसको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप इनको सेटल करें। अब वो हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। अब लट से पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है जी आपके माजरे, आप इनको वापस ले जाएं। कहाँ पे हम उनको ले जाएंगे? आज़ाद कश्मीर में, या वापस मकबूजा कश्मीर में भेजेंगे जहाँ वो 5 लाख लोगों को शहीद करवा के आए थे? तो ये फजूल किस्म की बात है कि माजरीन को आप ये कहें और इसको किसी और शहर और मुल्क के हिसाब से आप इसको ट्रीट करें। वो इस रियासत का हिस्सा है और हमारी सेटलमेंट जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने बड़ा दिल रख के उनको वहां पे सेटल किया है। वो खुद बखुद पाकिस्तान ने नहीं सेटल किया, एक रिक्वेस्ट है, एक एग्रीमेंट की वजह से वो सेटल हुए। अब वो जब वहां पे सेटल हैं तो वो इस रियासत के अंदर जो मैंने कल भी बताया कि नुमाइंदा हुकूमत है ये आपकी आज़ाद कश्मीर की असम्बली। तो इस नुमाइंदा असम्बली के अंदर उन माजरीन की जो 10-12 सीटें मौजूद है, जो जम्मू की 6 और जम्मू अपना वैली की 6, उनकी नुमाइंदगी ये माजर लोग करते हैं। आप कैसे उनको नुमाइंदगी से हटा सकते हैं? जो इंग्लैंड में है, जो इंग्लैंड में उनकी ओवरसीज की भी एक निशिस्त आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि हर तरफ से हमने आज़ाद कश्मीर असम्बली को नुमाइंदगी दी हुई है। अच्छा शुजात भाई, अब आपकी बातें सुन के ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये स्टूडियो की दीवार पे अपने सर की टक्कर मारूं। क्यों मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये जो कन कतरा कमेटी एहतजाज कर रही है, उसमें ये लोग कहते हैं कि हम सच्चे कश्मीरी हैं और हम कश्मीर की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो जो मुहाजिर कश्मीरी हैं उनको खुद से अलहदा भी कर रहे हैं। मतलब ये कि एक जानिब कौम परस्ती के नारे मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम आधे कश्मीरियों को आज़ाद कश्मीर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके वोटिंग राइट्स नहीं बर्दाश्त कर सकते। जबकि आप जो मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारे कश्मीर को यूनाइटेड रहना चाहिए। तो ये क्या वजह है कि वो लोग जो से कश्मीरियत का नाम बनाकर, ये जो माजरीन है, ये इसलिए कि ये जो माजरीन है ये पक्के सच्चे पाकिस्तानी है। ये इसलिए कि ये माजरीन जो है ये पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी और मीर वाइज के नजरिए के ऊपर 100% पैरा है। माजर में से कोई भी आदमी आपको पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करता हुआ नजर आए, इनको क्या परवाह है माजर की? इनका नजरिया ये नहीं है। ये माजरीन को अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ समझते हैं। ये इनकी हमायत में या इनके लिए क्यों बात करेंगे? इनको पता है कि ये पाकिस्तान के पक्के हैं, तो हम तो आजाद खुद मुख्तार रियासत बना रहे हैं, तो हम इन माजरीन की क्यों बात करें? तो फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि वो लोग जो कि इनके साथ हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कश्मीरियत का जो कॉन्सेप्ट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं बजाय इसके कि उसको फायदा पहुंचाए। 100% मैंने इसीलिए कहा ना कि इस वक्त
آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے آئیڈیولوجیکل وار کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. جو وہاں پہ پولیٹیشین ہے چند ایک لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے جو اس آئیڈیولوجیکل وار کے لیے پروٹیکٹ کرتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقی تو اپنی دیہڑی دار لوگ ہیں, انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کے بس اپنے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں. وہ اس سے نظریاتی حساس معاملے کو وہ بھی نہیں سمجھتے. آپ کے نوجوان کو اس وقت سیاست کی آزاد کشمیر میں ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں دوبارہ سے نظریاتی وار کو مضبوط کرنا پڑے گا. کشمیر بنے گا پاکستان کے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا. وہاں پہ ان لوگوں کو اپورچونٹی دینی پڑے گی جو لوگ نظریات کو سمجھتے ہیں اور نظریات کے پکے ہیں. اب وہاں پہ آپ دیکھ لینا اس وقت ایک فیصل ممتاز راٹھور ہے جو بات کرتا ہے, اس کی اپنی جماعت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا جی, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے رینجرز کا اور ان کے درمیان جو آپس میں معاملات ہیں اس کو ہم نے نہیں, یعنی اندر زبان جسے آپ کہتے ہیں بیک اینڈ پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نقصان کرا رہے ہو ہمارا, یہی لوگ تو ہمیں ووٹ دیتے تھے, ہمیں سیاسی نقصان ہوگا. او بھائی سیاست کو یہاں آپ نے استعمال کرنا ہے یا پھر اپنی ریاست کی نظریات کو بچانا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں نا. وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بڑا پریپیئرڈ ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا کے کون سے ملک ہے جو اتنی سی ریاست میں رہ کے انہوں نے آزاد ملک اچیو کیے. وہ آپ کو یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, مختلف ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں, اور آپ یہاں پہ صرف میری سیٹ کیسے آ جائے گی, میں حکمران کیسے بن جاؤں گا, آپ اس طرح سے سوچتے ہیں. اسی لیے آپ کمزور ہوتے ہیں. اسی لیے نوجوان جو ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی سیاست کی بات کر رہا ہے. دیکھیں یہ وار ہے, یہاں پہ آپ کو سیدھی بات کرنی پڑے گی. آپ کے اندر سے اب آزاد کشمیر کے اندر کچھ سابق ریٹائر لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں ریٹائر, وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اس سارے نظریے میں. اپنے ذاتی ساری زندگی نوکریاں کرتے رہے, بینیفٹ لیتے رہے, اور آج وہ جب آئیڈیولوجیکل وار ہے وہ ان کی حمایت کرتے ہوئے اور بڑے ترم خان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک سائنٹیفک لڑائی ہے, اس لڑائی کو سمجھنا پڑے گا. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے جو طبقات ہیں, جو سمجھدار طبقات ہیں, جو فیصلے کرنے والے, ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایسے لوگ جو بظاہر تو آپ کے حمایتی ہیں لیکن بات ان کی کرتے ہیں, ان کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے دشمن کو فائدہ دے رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان کو جس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کشمیر بنے گا خود مختار کے نظریے کے پیچھے, آپ میران کی گفتگو آپ 300 اس کی ریکارڈنگ اٹھا کے دکھا لیں جو اس نے گفتگو کی ہے. اچھا شجاعت بھائی اس پر بھی میں ذرا 300 گفتگو آپ اٹھا کے دکھا لیں امان کی, اس نے کشمیر بنے گا خود مختاری. ان کے پیچھے جو بیک ڈراپ ہوتے ہیں, جس کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں, جو جھنڈے ہوتے ہیں, مقبول بٹ کی اس نے تصویریں اٹھائی ہوتی ہیں, سارا یہ وہ نظریہ ہے. وہ نظریہ آپ سے برسر پیکار ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب ان کے ساتھ بات کرنی ہے, اور ان کو, اور پیپلز پارٹی کا ایک وزیر اعظم, ایک وزیر اعظم اگر کوئی ڈیسیژن کرتا ہے پوری اس کی پارٹی اس کو بیک کر کے آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں, اور اب آپ کو سامنے آ کے بات کرنی چاہیے نا. کیوں وہاں پہ سابق وزیر اعظم ایک ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ تو ہمیں انہی نے دینے تھے, ہم 6 سیٹیں کر سکتے تھے. کیوں 6 سیٹیں کریں گے ہم کیوں متناسب نمائندگی کی بات کریں گے؟ متناسب نمائندگی تمہیں فائدہ دیتی ہے اس لیے تم یہ بات کر رہے ہو. کیوں ہم 5 لاکھ مہاجرین جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا ووٹنگ رائٹ چھینیں گے, جو ابھی 20 سے 25 لاکھ ہو چکے ہیں؟ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جن باتوں سے ان کو تقویت ملتی ہے. اچھا شجاعت بھائی, اب ایک اور یہاں پر میرا ایک آپ سے سوال بنتا ہے, جس طرح کل بھی آپ نے شو میں ڈسکس کیا کہ لبریشن فرنٹ کا نعرہ ہے حق حاکمیت, تو اگر یہ لوگ پاکستان سے مہاجر سیٹیں ختم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ کشمیر اسمبلی میں جائیں, تو کیا یہ خود ہی کشمیر کا حق حاکمیت ختم نہیں کر رہے؟ سر میں ایک آپ کو بڑی ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر 2/3 میجارٹی 36 نمبر پہ بنتی ہے. 36 نمبر ہوں گے تو آپ آزاد کشمیر میں جو ڈائریکٹ الیکشن لڑا جاتا ہے 33 حلقوں سے الیکشن لڑا جاتا ہے, جو ڈائریکٹ لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں 33 وہ, اور پھر بھی 3 آپ کو مہاجر لوگ چاہیے جو آپ جب تک ملے. اب مہاجر کوئی خود جا کے اپنے خلاف ووٹ دے گا کہ میرا اسمبلی سے سیٹیں کم کرو؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فریم ورک ایسا نہیں ہے جس کے تھرو یہ پاسبل کیا جا سکے کہ مہاجرین کی سیٹیں آزاد کشمیر اسمبلی سے ختم کریں. آپ 2/3 میجارٹی کی فگر نکالیں نا, کہاں سے پوری کریں گے 36 سیٹیں؟ 36 کا نمبر جو ہے وہ صرف اور صرف مہاجر جب تک انوالو نہیں ہوتا آپ نہیں پورا کر سکتے. تو مہاجر اپنے خلاف خود ووٹ دے گا. اچھا اب اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ان کو فار لائف تحفظ ہے. آپ ان کو آپ ان کے سامنے سرنگوں ہو کے, آپ ان کے سامنے نی ڈاؤن ہو کے ایک ان کو یہ سکسیس اگر آپ دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے جائیے گا آپ کے ساتھ پھر نیکسٹ کیا کیا کھیل کھیلا جاتا ہے. اچھا اب شجاعت بھائی, یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے اور موجودہ صورتحال کا سب سے اہم سوال ہے
کہ اس وقت ہم جب کشمیر کی ووکل آوازیں دیکھتے ہیں جو کہ کھل کر اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک آپ ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے کہ آپ کھل کر بول رہے ہیں. تو یہ جو باقی جماعتیں ہیں اور ان کی جو قیادت ہے، بلکہ تحریک انصاف کی بھی جو باقی قیادت ہے، تو یہ لوگ کھل کر اس وقت کیوں نہیں بول رہے؟ یہ کیوں خاموش ہوئے ہیں جو کہ سچ جانتے ہیں؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے ہمیں قیادت جس کو آپ کہیں گے نا، باقی سپورٹر ہمارے بے شمار ہیں. قیادت وہ ہوتی ہے جس کے پاس پارٹی کا عہدہ ہوتا ہے. قیادت وہ ہوتی ہے جو پارٹی کے ساتھ جس کی ایک ہماری ہائرارکی ہے اس میں ہوتا ہے. اس میں ہمارا پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب. ان کی فلور آف دا ہاؤس تقریر سن لیں، انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ مہاجر نشستوں کو اگر آپ ختم کرتے ہیں تو یہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ایفیکٹ ہوگا. اس کے اوپر وہ کیا کریں؟ آپ یہ بتائیں نا، اس کے اوپر وہ کیا، اور اس سے زیادہ وہ کلیئر بات آپ کے سامنے کیا رکھیں؟ باقی تو سیاست ہے نا، باقی تو سیاست ہے، پوائنٹ سکورنگ ہے، وہ تو کھیلتے رہیں گے. لیکن ہم یہاں پہ پوائنٹ سکور، میں آپ کے سامنے کھل کے بات کر رہا ہوں. پچھلے میرے 3 سال سے آپ دیکھ لیں، آپ میرا سوشل میڈیا چیک کر لیں، 3 سال سے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے، اور یہ وار ہمیں جیتنی ہے آئیڈیولوجی کی بیس کے اوپر. باقی جو لوگ ہیں، کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کو ووٹ دیں گے، یہ والا جو نظریہ ہے، یہ آپ اب ہمارے کنونشنل پولیٹیشین کو ووٹ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. وہ صرف ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کے چکر میں ہے کہ چلو میرا نام ان کے سامنے یہ جائے کہ میں نے ان کی حمایت کی تھی. مجھے کیونکہ پاپولر سپورٹ ہے نا، پاپولر سپورٹ ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، ایک پوری کیمپین ہے، دن رات شروع ہوئی ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے یہ سافٹ کارنر رکھیں، جبکہ ہمیں سافٹ کارنر نہیں چاہیے. اگر ہم ریاست کو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اگر پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی، کشمیریوں کا جو منزل ہے وہ پاکستان ہے. اگر اس آئیڈیولوجی کے بیس پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بارے میں مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، میں ان کے خلاف اگر بات کرتا ہوں تو مجھے گالیاں پڑ جائیں گی، اس لیے مجھے سافٹ ہو جانا چاہیے، مجھے ووٹ چاہیے، مجھے سافٹ ہو جانا چاہیے. نہیں بھائی، میں نے کہا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سیاست نہیں، آزاد کشمیر کے اندر نظریاتی لڑائی ہے. اس وقت نظریات کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، سیاست کو مضبوط کرنے کا، الیکشنوں کا وقت نہیں ہے یہ. تو دوستو، یہ تھے راجہ شجاعت صاحب، اور آپ نے ان کی پوری گفتگو سنی. اور اس گفتگو کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ خاموش ہیں جن کو اس معاملے پر بولنا چاہیے تھا، تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح راجہ شجاعت صاحب نے آپ کے سامنے پوری صورتحال رکھی، تو آپ یہ جو ایک نظریہ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا بھی سوشل میڈیا پر بھرپور مقابلہ کریں. ہم راجہ صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جو کہ ہمارے چینل کو وقت دیتے ہیں اور عوام کو پوری اپڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. راجہ شجاعت صاحب کا اپنے سوشل میڈیا پر پیجز موجود ہیں، ان کا فیس بک اکاؤنٹ موجود ہے جہاں پر وہ ریگولر ویڈیوز لگا رہے ہیں، ان کا ایکس پر بھی اکاؤنٹ موجود ہے، نیچے ہم ڈسکرپشن میں ٹیگ بھی کر دیں گے، تو وہاں پر آپ ان کو فالو بھی کریں اور ان سے آپ ڈائریکٹ سوال بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.